میاں نواز شریف سپیس دے رہے ہیں اپنے بھائی کو اور اپنی بیٹی کو۔ میاں نواز شریف کا چپ رہنا اور سیاست سے دور رہنا پارٹی کو فائدہ دے گا یا پارٹی میں مزید کوئی بحران کا شکار ہوگی پارٹی؟ نہیں، اس کا تعلق پارٹی مضبوط یا بحران سے نہیں ہے، اس کا براہ راست تعلق ہے پاکستان سے۔ عمران خان اگر کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو ان کو ووٹ پڑ جائیں گے، کیا یہی بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہے؟ صرف نواز شریف صاحب کی تصویر کے اوپر ہی کینڈیڈیٹ مضبوط رہتا ہے؟ دیکھیں خبر یہ ایک حقیقت ہے۔ 2014 کا دھرنا اتنا ہی امپیکٹفل تھا، آپ کی پارٹی یہ کیوں کہتی رہی کہ اس دھرنے میں تو لوگ ہی نہیں تھے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چند درجن لوگ ہوتے تھے، مگر رات کو ایک میلہ لگتا تھا۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگلی جو گورنمنٹ بنے عمران خان صاحب کی بنے۔ دو طرح کی لڑائی تھی، ایک نواز شریف کو مائنس کرنا چاہتے تھے۔ کیا کسی کو پاکستان کی سیاست میں مائنس کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر ہو یا دنیا میں کے کسی خطے میں کوئی زبردستی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا۔ عمران خان کو بھی نہیں کر سکتا۔ 2018 کا جو الیکشن تھا، کیا وہ الیکشن ریگڈ تھا؟ آپ کی پارٹی کو جان بوجھ کے ہروایا گیا؟ ایکسٹینشن والا فیصلہ تھا جنرل باجوہ کی، کیا وہ غلط تھا؟ ہم نے تو کسی کو ایکسٹینشن دی نہیں ہے۔ نواز شریف کی ہسٹری دیکھ لیں آپ۔ مسئلہ یہ تھا جنرل پاشا، مسئلہ یہ تھا جنرل رحیل شریف، فیض امید، مسئلہ یہ تھا جنرل باجوہ، نام اور بھی ہیں۔ آپ دو اداروں کی بات کرتے ہیں، آپ سویلین سیٹ اپ میں بھی کچھ لوگ تھے، صحافی برادری میں سے بھی کئی لوگ تھے۔ کیا عدم اعتماد غلط تھی جو لے کے آئے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف؟ مقبولیت نام کی کوئی چیز نہ رہ جائے اگر نواز شریف کے حوالے سے اداروں کے ترجمان حقائق بتائیں لوگوں کو۔ یہ بات درست ہے کہ عمران خان کی تمام تر باغ دور جو تھی وہ بشرا بی بی اور جنرل فیض امید کے ہاتھوں میں تھی۔ ایک بندہ جب اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو میری بیوی نے بتایا کہ ڈالر اتنا اوپر چلا گیا، مجھے تو میری بیوی نے بتایا کہ تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی، یار خدا کا خوف کرو۔ آپ کو لگا ہی دیا کسی نے پرائم منسٹر، تو پھر پرائم منسٹر والا بہیو تو کرو۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنوانے کے لیے لایا گیا تھا؟ اور اگر بلایا گیا تھا تو انہیں وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا؟ میں بیفور الیکشن 2024 کے کہتا تھا کہ سہولت کاری عمران خان کی ہو رہی ہے۔ اگر آپ اتنے سٹرونگ ہیں اپنے حلقے میں سے، پھر 2024 آپ ہار کیسے گئے؟ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 5 بڑوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بات کرنی چاہیے، مفاہمت کرنی چاہیے اور عمران خان کو اب جیل سے رہا کروانا چاہیے؟ بے گناہ بڑے ناموں میں سے ایک ہے شاہ محمود قریشی۔ ایک حقیقت ہے شاہ محمود قریشی کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا وہ کراچی میں موجود تھا، وہ یہاں نہیں تھا، وہ اس کی مسز بیمار تھی، وہ اپنی مسز کے پاس موجود تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ آف ایک نیوز آفیشیل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خاور بخاری۔ اس وقت میں شیخو پورہ میں موجود ہوں اور پچھلے 2 گھنٹے سے میں یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہاں پہ ہوں۔ میں اس وقت شیخو پورہ کی ایک توانا آواز میاں جاوید لطیف صاحب کے گھر پہ موجود ہوں۔ میاں جاوید لطیف صاحب کو آپ بخوبی جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور مجھے تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے کروانے کے لیے۔ یہاں کی عوام اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کا رشتہ ان کی عوام کے ساتھ کیسا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں بڑا امپریسڈ ہوا ہوں، لوگ اپنے اپنے مصروفیات میں ہوتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں، لوگ اکٹھے، آپ نے سنا ابھی 10-15 منٹ آپ نے لوگوں کی باتیں سنی اپنے حلقے کے عوام کی، اور پھر لوگوں نے پھر دوسری دفعہ بھی جب آپ آئے تو پھر بھی لوگ آپ کو گھیر کے کھڑے تھے۔ تو یہ سر یہ تو بڑی ایک ہیکٹک اور بڑا آپ کو میں کہتا ہوں کہ انرجی ہے کہ لوگوں آپ سے ملتے ہیں، آپ چاہے گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، عوام کا جو آپ کے ساتھ رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ تو کیا اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ اصل خاور صاحب رشتہ یہ ہے، دیکھیں حقوق اللہ حقوق العباد، اللہ تعالیٰ بہت سے چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں جب آپ اس کی مخلوق کو کوئی ریلیف دینے کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ دکھ درد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور میں نے بھی بڑی دفعہ خاور صاحب آزمایا ہے کہ میرے جیسے گنہگار کی اگر اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ
کون آیا ہے اور میرے حلقے سے ہے نہیں ہے، جو میری ہمت ہو، میرے میں گنجائش ہو میرے پاس کوئی، تو میں اللہ کے کرم سے کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کرم ہو جائے اس بندے پہ، اور اس کا کوئی تکلیف میں ریلیف مل جائے اس کو. تو یہ رشتہ ہمارا پچھلے کئی دہائیوں سے ہے اور الحمدللہ جاری ہے. سیاست میں سب کب شروع کی؟ 1993 میں یا اس سے بھی پہلے؟ پیپلز پارٹی میں آپ، پیپلز پارٹی سے پھر آپ جب پاکستان مسلم لیگ نواز میں آئے تو اس کے بعد پھر آپ کہیں نہیں گئے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ پھر آپ کا ایک، ہم نے دیکھا کہ ایک بے تکلفی کا بھی ایک رشتہ رہا ہے اور دوستی بھی رہی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو سیاست کہاں سے شروع کی، کہاں سے آغاز کیا؟ پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں کبھی بھی کسی اور جماعت میں نہیں رہا. اچھا. میرا تو شروع سے تعلق مسلم لیگ سے ہی ہے، اور میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی ایم ایس ایف کے پلیٹ فارم سے کی ہے. تو میں تو کبھی کسی جماعت میں نہ گیا ہوں نہ آیا ہوں. اچھا. میں وہی میری جماعت ہے. اور باقی جہاں تک تعلق ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو خاور صاحب میرا عشق ہے اس بندے سے. میں نہیں جانتا کسی اور کو، میں نہیں فالو کرتا کسی اور کو. میں نے دیکھا اور جو ان سے سنا، جو ان سے سیکھا، مجھے ان کے جو سوچ، اپروچ، جو نظریہ ہے، وہ ریاست کے حوالے سے ہو، وہ قوم کے حوالے سے ہو، وہ آئین قانون کی بالادستی کے حوالے سے ہو، سویلین بالادستی کے حوالے سے ہو، میں نے بڑا کلیئر ان کو پایا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی بات پہ سمجھوتا نہیں کیا. آج لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ خاموش کیوں ہیں، وہ آج کیوں نہیں بولتے، یا آج 2024 کے انتخابات کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں. تو کوئی سوال اٹھانے والا 2018 کے انتخابات کو نہیں دیکھتا. وہ ضرور دیکھے کہ 2018 کے انتخابات میں نواز شریف کو کس طرح اس پروسیس سے باہر رکھا گیا، کس طرح مائنس کیا گیا. اگر 2024 میں کسی نے کسی کو کیا ہے تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہیں گے یا اس کو کیا کہیں گے پھر آپ؟ لیول پلینگ فیلڈ، یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کو چپ کروایا گیا ہے یا وہ خود سپیس دے رہے ہیں؟ میری ایک بڑی سینئر قیادت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف سپیس دے رہے ہیں اپنے بھائی کو اور اپنی بیٹی کو. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا چپ رہنا اور سیاست سے دور رہنا پارٹی کو فائدہ دے گا یا پارٹی میں مزید کوئی بحران کا شکار ہوگی پارٹی؟ نہیں، اس کا تعلق پارٹی مضبوط یا بحران سے نہیں ہے. اس کا براہ راست تعلق ہے پاکستان سے، ریاست سے، ریاستی اداروں سے، آپ کے ارد گرد کے ریاستوں سے، بلکہ میں خطے کی بات کروں گا. دیکھیں، پاکستان کے لیے صرف تو نواز شریف نے کیا، مگر آج کے جو حالات ہیں، خاص طور پر انڈین جنگ کے بعد، کوئی بھی کریڈیبل شخصیت جن کا لوگ اعتماد کر سکیں، دوسری ریاستوں کے جو قائدین ہیں، وہ آپ کو نواز شریف کے علاوہ نظر کوئی نہیں آئے گا ٹھیک، جن پہ کوئی اعتماد کر سکے. پاکستان کے اندر یا شہباز پاکستان شریف کے بھی باہر نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے، آپ اس کو میاں جھٹلا صاحب نہیں یہ تو سکتے. وہی بات ہو گئی نا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی عمران خان اگر کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو ان کو ووٹ پڑ جائیں گے. تو یہ کیا یہی بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہے کہ صرف نواز شریف صاحب کی تصویر کے اوپر ہی کینڈیڈیٹ مضبوط رہتا ہے؟ دیکھیں خبر، یہ ایک حقیقت ہے. اور آپ نے پرائم منسٹر کا ذکر کیا تو وہ تو خود کہتے ہیں کہ میرے قائد وہی ہیں. ہاں بالکل، یہ تو تو بات کوئی انکاری تو اس بات سے ہے نہیں کسی کو بھی. اور دیکھیں، حقیقت ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی اگر بات کریں گے تو ووٹ بینک جس کا ہے وہ آپ ذکر کر رہے ہیں. مسلم لیگ کا اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کو کلیئر نظر آئے گا. مگر میں جماعتوں سے بالا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج اگر کوئی سیاسی رول، آج کوئی اتحاد کے حوالے سے رول، آج کوئی خطے میں رول بہتر کرنے کی یا امن قائم کرنے کے حوالے سے، یا معیشت کو، خطے کی معیشت کو، پاکستان کی معیشت کی بات صرف نہیں کر رہا، خطے کی معیشت
کی بھی اگر یا امن کے حوالے سے کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ نواز شریف سے زیادتی ہوئی ہے، اور جو خاموشی کی بات کی جاتی ہے، نواز شریف کبھی خاموش رہنے والے ہے ہی نہیں۔ نواز شریف بولیں گے، آپ عدلیہ کے ترجمان کو کہیں کہ وہ کہیں کہ ہم نے وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا جو فیصلہ کیا تھا غلط تھا، ہم نے جو نواز شریف کے ساتھ سلوک کیا وہ غلط تھا، آپ کہیں کہ کوئی صادق اور امین نہیں تھا مگر اس وقت ضرورت تھی سرٹیفکیٹ وہ دینے کی تو ہم نے غلط دیا، آپ دوسرے ادارے کے ترجمان سے یہ کہلوائیں کہ نواز شریف کے ساتھ 2014 سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا اور جاری رہا 2024 تک، تو ہم نے غلط کیا۔ 2013 میں جب گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد پھر اس کے بعد ایک ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں نام لے کے کہا کہ ہماری چلتی حکومت کو گرایا گیا۔ اس وقت عمران خان کو لانے والے جو لوگ تھے انہیں کب یہ محسوس ہوا کہ اب ان تلوں میں اتنا تیل نہیں رہا، اب ہمیں کسی اور کو لے کے آنا چاہیے، یا پھر انہیں کب لگا کہ اب میاں نواز شریف کے ساتھ راہ و رسم ہمیں اور مزید نہیں رکھنے چاہیے؟ نہیں، آپ بہت بات کی بات کر رہے ہیں۔ 2013 کے انتخابات میں بھی کچھ طاقتور حلقوں کا خیال تھا کہ نواز شریف کو بریک کیا جا سکتا ہے تو کریں، مگر عوامی سیلاب تھا، نہ روک سکے۔ تو پھر آپ نے مجھے یہ بتا دیں کہ ایک سال میں کیا ہو گیا تھا، 2013 سے 2014 تک کیا ہو گیا تھا کہ آپ کو دھرنا دلوانے کی ضرورت پیش آ گئی؟ نہیں، مائنڈ سیٹ وہ پہلے سے تھا کہ نواز شریف کو روکنا ہے، بھلے اس سے ریاست کو نقصان پہنچ جائے، بھلے اس سے نظام کو نقصان پہنچ جائے۔ مجھے یہ بتائیں 2014 کا دھرنا صرف نواز شریف کی حکومت کو ہٹانے کا سبب بن رہا تھا یا بنیاد رکھی جا رہی تھی، یا پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہونے جا رہی تھی اس کو بھی روکا گیا؟ تو پھر ریاست کے نواز شریف کے ساتھ ریاست کو بھی نقصان پہنچایا، اور پھر 2017 میں جب آپ نے اس کو عملاً نتیجہ خیز بنایا تو کیا ریاست کو نقصان اس دن سے آج تک نہیں پہنچ رہا؟ اگر اس طرح نہ کیا جاتا، اگر 2014 میں دھرنا نہ دلوایا جاتا تو ایک سال پہلے سی پیک شروع ہو جاتا، اگر 2017 کا فیصلہ نہ لیا جاتا، 2018 تک جانے دیا جاتا، تو سی پیک کا بہت سا حصہ مکمل ہو چکا ہوتا۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا موٹر وے، لوگ کہتے تھے موٹر وے جی لگژری لائف گزارنے والوں کی سہولت کے لیے ہے، تو اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت توڑ دی گئی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ آج اگر موٹر وے نہ ہوتی تو لوگوں کا کس طرح حال ہوتا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے۔ تو یہ نہیں اس طرح کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ صرف لگژری سفر کے لیے نہیں تھا، وہ جو آج آپ کو سی پیک نظر آ رہا ہے وہ اسی کا ایک حصہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آزاد ریاستوں تک آپ کا جو ٹرانسپورٹ کا ہے وہ سلسلہ چلے، اور اس سے جو آپ کو پاکستان کو ٹیکس ملے گا، وصول ہوگا، اس سے خوشحالی پاکستان کے اندر آئے گی۔ میاں صاحب، اگر 2014 کا دھرنا اتنا ہی امپیکٹفل تھا تو آپ کی پارٹی یہ کیوں کہتی رہی کہ اس دھرنے میں تو لوگ ہی نہیں تھے، اس دھرنے میں تو کوئی جان ہی نہیں تھی، وہ تو صرف رات کو لوگ انجوائے کرنے کے لیے آ جاتے تھے؟ اگر وہ دھرنا اتنا امپیکٹفل تھا جیسے آپ نے بتایا ابھی، تو اس وقت یہ بیانیہ کیوں بنایا گیا تھا؟ یار خاور، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ 4-6 لوگوں کا اب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چند درجن لوگ ہوتے تھے، مگر رات کو ایک میلہ لگتا تھا جو میں کہنا نہیں چاہتا، بڑی ساری کہانیاں ہیں اس میلے کے حوالے سے، جس میں وہ کہتا تھا کہ دھرنا ختم ہو گیا ہے تو میرا تو اب گھر میں جی نہیں لگے گا، یہ اسی بندے نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا۔ مگر آپ میری بات کو تو آپ انڈوس کر رہے ہیں کہ دھرنا دلوایا گیا،
بھئی چند بندے ہوتے تھے حکومت کے بس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ چند بندوں کو ہی اٹھا کے وہ روڈ کلیئر کروا لیا جائے یا وہ ریڈ زون خالی کروا لیا جائے. تو پیچھے تو تھے نا لوگ جو تھے وہ اس کو اٹھنے نہیں دیتے تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگلی جو گورنمنٹ بنے وہ ان کی عمران خان صاحب کی بنے. نہیں، وہ چاہتے یہ تھے کہ نواز شریف کو اسکرین سے ہٹایا جائے، مائنس کیا جائے، اور کچھ جو عالمی فورسز یا عالمی شخصیات، طاقتور شخصیات کی بلیسنگ بھی اس منصوبے بنانے والوں کو تھی. وہ انویسٹمنٹ بھی اسی لیے کر رہے تھے کہ ریاست کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو خوشحالی آ رہی ہے، اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. دو طرح کی لڑائی تھی، ایک نواز شریف کو مائنس کرنا چاہتے تھے اور دوسروں کی سوچ انویسٹمنٹ کرنے والوں کی تھی کہ پاکستان کمزور ہو. کیا کسی کو پاکستان کی سیاست میں مائنس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر ہو یا دنیا میں کے کسی خطے میں کوئی زبردستی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا. عمران خان کو بھی نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ اگر وہ سیاسی طریقہ کار یا سیاسی اپروچ سے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی کام کرتے یا آج بھی کرتے تو کوئی ان کو مائنس نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ہم جیسے لوگ بھی آواز ان کی اٹھاتے. مگر یار کوئی یہ بتائے کہ دنیا کے کسی خطے میں ریاست کے خلاف اس کی اپنی جو جماعتیں ہیں وہ ریاست کے خلاف چلتی ہیں. ہمیشہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں ریاست کو، عوام کو ریلیف مضبوط کرنے کے لیے بنتی ہیں. بالکل. اور آپ جتنی طاقت لیتے ہیں تو آپ ریاست کو اوپر چڑھ دوڑیں، آپ لابنگ فرم ہائر کریں کہ ریاست کے خلاف چلیں، آپ عسکری ونگ بنائیں کہ ریاستی اداروں کو توڑیں. تو پھر آپ کس طرح کہیں گے کہ اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا؟ مائنس سیاسی لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو نہیں کیا جا سکتا، مگر جو عسکری اپروچ رکھتے ہیں ان کو ریاستیں اپنی قانون کے مطابق مائنس نہیں سزا دیا کرتی ہیں، جو کہ آج تک اس کو نہیں ملی. میاں صاحب، یہ آپ کی جو بات ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ریاست کے خلاف یا اینٹی ریاست سٹیٹمنٹ دے گی تو وہ ملک دشمنی کی طرف چلی جائے گی. لیکن میں اب یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ 2018 کا جو الیکشن تھا، کیا وہ الیکشن ریگڈ تھا؟ اس میں آپ کی پارٹی کو جان بوجھ کے ہروایا گیا؟ اور کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسٹینشن والا فیصلہ تھا جس پہ میاں صاحب نے بعد میں کچھ کہا بھی کہ سینئر قیادت نے بھی یہ کہا کہ میاں صاحب سے جب ملنے گئے ایکسٹینشن کے حوالے سے جنرل باجوہ کی تو انہوں نے کہا جی تو آپ کو میرے طریقہ کار کا پتہ ہے، گو بائی دا بک، ٹھیک ہے؟ تو اس بارے میں بتائیے گا، جو ایکسٹینشن والا فیصلہ تھا جنرل باجوہ کی، کیا وہ غلط تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے تو کسی کو ایکسٹینشن دی نہیں ہے. نواز شریف کی ہسٹری دیکھ لیں آپ. لیکن مسئلہ اور تھا. مسئلہ یہ تھا جنرل پاشا، مسئلہ یہ تھا جنرل رحیل شریف، مسئلہ یہ تھا فیض حمید، مسئلہ یہ تھا جنرل باجوہ. اور یہ چار نام لے کے نام ختم نہیں ہوتے، نام اور بھی ہیں. کچھ نام لیے تھے گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے جلسہ میں. بات یہ ہے اس مائنڈ سیٹ کی، بات صرف اس ادارے کے اندر لوگوں کی نہیں ہے. بات عدلیہ میں بیٹھے ثاقب نثار ہوں، وہ جسٹس بندیال صاحب تک ہوں، سعید کھوسہ ہوں یا عظمت سعید ہوں. بہت سے لوگوں نے اس وقت، تو آپ دو اداروں کی بات کرتے ہیں، آپ سویلین سیٹ اپ میں بھی کچھ لوگ تھے، آپ کے صحافی برادری میں سے بھی کئی لوگ تھے. بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مل کے یہ منصوبہ بنایا، اور بہت سی قوتیں تھیں، عالمی قوتیں جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی. یہ کیوں ہم کہتے ہیں فارن فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ہمارا قانون ہے. تو فارن فنڈنگ کیس جب سامنے آیا تھا اس میں جو بہت سی شہادتیں ملی، تو پھر کیوں نہیں ان کے خلاف بھئی ایکشن ہوا؟ آج فارن فنڈنگ کیس آپ کو کوئی ذکر ذکار کہیں ملتا ہے؟ اس میں اصل بہت سے طاقتور حلقے بھی شامل تھے
طاقتور لوگ شامل تھے جو یہ سارا اس کو کر کے دے رہے تھے. لہٰذا کمزور کے لیے قانون ہوتا ہے, طاقتور کے لیے قانون نہیں ہوتا. میاں صاحب یہ بتائیے گا 2000 آپ عدم اعتماد لے کے آئے اور آپ کی بھی سٹیٹمنٹس کافی جو لوگوں نے سنی بھی کہ ہمارے نمبر پورے ہیں, پھر آپ نے اسی کے خلاف بھی سٹیٹمنٹس دیں, تو وہ کیا عدم اعتماد غلط تھی جو لے کے آئے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف؟ دیکھیں بہت سے دلائل ہیں اس کے حق میں بھی اس کے خلاف بھی. سب کہتے تھے کہ جی, اور حقیقت یہی تھی کہ مالیاتی اداروں سے جس طرح اس نے کھلواڑ کیا, جس طرح ملک کی سلامتی سے یہ کھیل رہا تھا اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا تھا, جس طرح لوگ چیخ رہے تھے, یہ اگر عدم اعتماد نہ ہوتا, اس کو کچھ سال اور مل جاتا تو خود بخود وہ ختم ہو جاتا. مگر اس کا نقصان ریاست کو اتنا پہنچ جاتا کہ شاید دوبارہ ریاست اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتی, ڈیفالٹ کر جاتی. یہ ایک دلیل ہے اس کے حق میں. مگر جو سیاسی طور پہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس وقت بھی اس کو سہولت کاری دی گئی تھی, لوگوں کا مائنڈ میک اپ کیا گیا تھا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے, اور وہ سہولت کار کامیاب ہو گئے عدم اعتماد کروانے میں کہ وہ بندہ جو سیاسی طور پہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو راتوں رات اس کو مقبولیت مل گئی. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مقبولیت ملی کیوں. یہ بات اصل تو یہ اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی کیا راتوں رات اس نے کر دیا کہ 4 سال جو نظر نہیں ہے لوگوں کو آیا تو ایک رات میں نظر آ گیا. اصل میں جو اس وقت کے طاقتور حلقے تھے, جو اس وقت کے پالیسی ساز تھے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے, ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے لوگ زخم خوردہ تھے. لوگ احساس محرومی ان کا بہت زیادہ تھا کہ شکایت ان سے کہ ان کی وجہ سے ہم اس نہج تک آئے. جب اس نے کہا کہ میں ان کی حکم نہیں مانتا, یا مجھے انہوں نے جو ہے حکومت سے گرایا یا عالمی قوتوں کے اشارے پہ گرایا, خاص طور پر امریکہ کا جس طرح سائفر کے حوالے سے جب ذکر کیا, تو لوگوں نے کوئی سوچے سمجھے بغیر اس کا ساتھ محض اس لیے دیا کہ یہ حلفاً بات کر رہا ہے اور اس پوسٹ پہ بندہ کھڑے ہو کے کوئی غلط بیانی تھوڑی کرے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت جو پالیسی ساز تھے وہ سائفر کے حوالے سے اس وقت کیٹاگوریکلی بات کرتے کہ یہ بات جھوٹ کہہ رہا ہے, مگر کوئی بول ہی نہ. جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری تھی, وہ سہولت کاری تھی. سائفر کا پھر آپ نے سال بعد ذکر کیا, تو سال جب گزر گیا تو اس وقت تک تو ذہن سازی ہو چکی ہی تھی. تو میاں صاحب آپ نے اس وقت طبل نہیں بجایا کہ یہ عوامی مقبولیت بڑھتے بڑھتے کلٹ فالوئنگ میں آ جائے گی؟ یہ جو اس وقت عوام کا ایک جمع غفیر, ویسے بھی جو جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو جو عوامی لوگ تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ والی بات ہی کر رہے تھے کہ یہ 1-1.5 سال ہی اور چلیں گے, اس کے بعد یہ گورنمنٹ میں بھی نہیں آ سکیں گے. لیکن جب گرائی گئی حکومت اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آج تک جو فالوورشپ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اس کی وجہ خبر یہ ہے کہ جو میں پہلے بات کہہ چکا ہوں, آج بھی اداروں کے ترجمان حقائق بتائیں لوگوں کو. اس کی فالوئنگ تو کیا, مجھے یہ بتائیں 12-13 سال لگائے گئے ریاستی وسائل سے ذہن سازی لوگوں کی کرتے ہوئے, جو 5 سال کا بچہ تھا وہ 18 سال کا جب ہو گیا تو اس کو کیا پتہ ہے کہ ایٹمی قوت پاکستان کس طرح بنا, اس کو کیسے پتہ ہے کہ موٹر وے کس طرح بنی, اس کو کیسے علم ہوگا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے والا کون ہے, اس کو کس طرح علم ہوگا کہ معیشت پاکستان کی سنبھالی کس نے, اس کو کس طرح علم ہوگا کہ پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. 22-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پاکستان کے اندر ہوا کرتی تھی, اور اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے والا نواز شریف کون ہے؟ اس کے خلاف تو ڈاکو چور کا راگ 12-13 سال لوگ سنتے سنتے جوان ہو گئے اور ووٹ کاسٹ کرنے کے قابل بن گئے. یہ ہیں وہ حقائق
جو آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف خاموش کیوں ہے، او بھائی جس نے اپنی زندگی دے دی، جس نے سارا اپنی کاروبار کو، اپنی زندگی کو، اپنی خاندان کی مصیبتیں سہیں، اور اس نے ریاست کے لیے سہیں، آئین قانون کی بالادستی کے لیے سہیں، اور اس کو آپ نے آئین شکن بنا دیا، اس کو آپ نے ڈاکو چور بنا دیا، اور کون بنا رہا ہے؟ سپریم کورٹ بنا رہی ہے اس وقت کی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں، اور یہ وہ فیصلے لہراتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، عدالتوں نے کیا ہے۔ تو آج بھی تو پھر عدالتیں ہی کر رہی ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے اصل کہ اداروں کے ترجمان آج بولیں، اس کی جو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی مقبولیت تھمنے کا نام نہیں لیتی، یہ مقبولیت نام کی کوئی چیز نہ رہ جائے اگر نواز شریف کے حوالے سے اداروں کے ترجمان حقائق بتائیں لوگوں کو۔ میاں صاحب آپ یہ مجھے بتائیے گا، عدم اعتماد آ گئی، گورنمنٹ گر گئی، عمران خان جلسے کرنے لگ گئے 9 مئی سے پہلے جو عدم اعتماد تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اس کا ویژن میاں نواز شریف کا کیا تھا اور بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں اس وقت کے جو سہولت کار تھے عمران خان کے، بعد میں جو اس نے کہا کہ مجھے اداروں نے عدم اعتماد کامیاب کروایا ہوا، تو ووٹ کے ذریعے تھا نا۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک آئینی طریقے سے کسی کو ہٹایا گیا، ورنہ پاکستان کی ہسٹری میں آئینی طریقے سے تو کوئی بھی نہیں ہٹایا گیا۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ جب انہوں نے اپنی سپورٹ ہٹائی تو موصوف نیچے آ گئے۔ موصوف تو خود کہا کرتے تھے کہ میں نے کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا تو ایجنسیاں میرا نمبر پورا کرتی تھیں، تو آج ان کو ایجنسیاں اور تناظر میں نظر آ رہی ہیں، تو اس وقت غیر قانونی کام کرتی تھی تو وہ اچھی لگتی تھی کیونکہ اس کے لیے کام کر رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کے فوری بعد جو نواز شریف کا منصوبہ تھا وہ تھا الیکشن کا، کہ اگر ہم پہلے تو وہ اس حق میں نہیں تھے، یہ جو پی ڈی ایم تھی، جی پی ڈی ایم میں بھی فیصلہ کرنے والوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر جب ایک فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت نے کر لیا تو نواز شریف نے اکثریت کا فیصلہ مانا، اور پھر ان کو بڑا کلیئر میسیج تھا کہ عدم اعتماد کے فوری بعد الیکشن میں جایا جائے۔ مگر اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اپوائنٹمنٹ تھی ادارے کے ہیڈ کی، اس حوالے سے پھر جو کچھ سننے کو آپ کو مل رہا تھا، پھر عملاً جو کچھ جی ایچ کیو کے باہر کر کے دکھا دیا گیا، تو وہ ایک ایسا، اور پھر مالیاتی ادارے جو تھے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں پھر ایسی مل گئیں کہ ان سے نکالنا، پھر میں جس طرح پہلے کہہ چکا ہوں کہ ریاست کی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ قربان ہو جایا کرتی ہیں ریاست کے لیے، نہ کہ ریاست کو اپنے لیے قربان گاہ پہ چڑھا دیں۔ صحیح۔ میاں صاحب اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید، آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ کے سامنے تشدد کیا گیا، یہ فیض حمید آپ کے بیانات اس وقت بھی جو تھے ہم نے دیکھے تھے ٹویٹر پہ، اور میں نے شروع میں ایسے نہیں کہا کہ آپ شیخو پورے کی توانا آواز ہیں، میں نے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے کھل کے نام لیا اور کھل کے بتایا اس وقت بھی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، اور کیوں آپ کے ساتھ پرسنل گرج کیا رکھا گیا تھا؟ نہیں خاور صاحب، کوئی ذاتی دشمنی تو میری کسی کے ساتھ ہوتی نہیں ہے، نہ ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہ ہر بندے جو اس طرح کے غیر قانونی کام کرنے والے ہوتے ہیں یا اپنی طاقت کے بڑھاوے کے لیے ریاست کو قربان کرنے تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے نزدیک پھر اچھا برا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ان کی سوچ کی یا ان کے عمل کی، وہ ان کے دشمن ان کی نظر میں ہوتے ہیں۔ تو میں بارہا کہہ بھی چکا ہوں، میں اس وقت بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان شخصیات کی وجہ سے ادارے بھی بدنام ہوئے، ان شخصیات کی وجہ سے پاکستانی قوم جو ہے وہ زخمی ہوئی، ان لوگوں کی خواہشات کی تکمیل میں جو انہوں نے اداروں کو استعمال کیا، اپنی اختیارات کو استعمال کیا،
پاکستان اس وجہ سے آج بھنور میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کی رحمت کے بعد نواز شریف کا ایک مرکزی کردار ہے کہ آج کے جو چیف آپ کو ادارے کے نظر آ رہے ہیں، پاکستان بھر کی سیاسی جماعتوں کے اکابرین، میں پی ڈی ایم کی بھی ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک، اس حکومت کے وقت کا بھی اس وقت کی کیا کر رہا ہوں، ٹھیک، سب ایکسٹینشن دینے کے لیے باجوہ کے دباؤ میں آ کے تیار تھے۔ تمام اپوزیشن کے ہوں جماعتیں یا حکومت کی ہوں جماعتیں، سب تیار تھے، مگر ایک شخص کھڑا تھا جس کا نام نواز شریف ہے۔ ٹھیک، وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں غرض کہ کیا نام ہے، میں اس دفعہ یہ تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سینئر ہے اس کو چیف بنایا جائے۔ ٹھیک، اور جب نام ان کا آیا تو وہ اور کلیئر ہو گئے کہ میرا فیصلہ درست ہے کہ میاں صاحب، جی کہ حافظ عاصم منیر جو ہیں انہی کو، اور پھر بڑا دباؤ آیا۔ مجھے یاد ہے کہ صبح وہ کیبنٹ میٹنگ تھی تو رات کو کسی نے مجھے کال کی 12 کے قریب رات کہ مارشل لگ گیا ہے، گاڑیاں جو ہیں وہ موو کر چکی ہیں۔ ٹھیک، میں نے ادھر ادھر آپ جیسے لوگوں سے فون کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی حرکتیں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، تو میں نے اس رات پھر لیٹ نائٹ میں نے میاں صاحب کو فون کر کے بتایا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یار جو ہوتا ہے ہو جائے، میں وہی بات کہوں گا اور وہی فیصلہ ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر ہی ہوں گے، یہی پاکستان کے حق میں فیصلہ ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، جی سر، آپریشن تو وہ نواز شریف کا فیصلہ مجھے یاد آیا کہ بہترین فیصلہ تھا کہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں یا اسی لیے سینئر لوگوں سے سنا ہے کہ قیادت، بہادر قیادت، کمٹمنٹ والی قیادت، سوجھ بوجھ والی قیادت اگر ہو تو وہ بھنور سے ریاستوں کو نکال لیا کرتی ہے، قوم کو نکال لیا کرتی ہے۔ تو یہ فیصلہ بہترین اس وقت ثابت ہوا جب انہوں نے انڈیا کو بڑی منصوبے سے، تحمل سے، سوچ بچار سے فیصلہ کر کے جواب دیا، اور اس سے پاکستان کا کھویا ہوا مقام انہوں نے حاصل کر کے دیا۔ میں سب آپ یہ بات جانتے ہوں گے، اور میں آپ سے یہ بات اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کھل کے مجھے بتا دیں، کیا یہ بات درست ہے کہ عمران خان کی تمام تر باغ دور جو تھی وہ بشرا بی بی اور جنرل فیض حمید کے ہاتھوں میں تھی؟ دیکھیں، میں خاور کچھ لوگوں کے اپنے خیالات ہوں گے یا رائے ہوگی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کچھ کرنا نہ چاہیں تو میرا تعلق آپ سے جتنا بھی گہرا ہو، میں کس طرح آپ کو مجبور کر سکتا ہوں کسی غلط کام کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجا نہیں ہے پھر آپ کے۔ ایک بندہ جب اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو میری بیوی نے بتایا کہ ڈالر اتنا اوپر چلا گیا، مجھے تو میری بیوی نے بتایا کہ تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں، یار خدا کا خوف کرو کہ آپ کو لگا ہی دیا کسی نے پرائم منسٹر، تو پھر پرائم منسٹر والا بہیو تو کرو۔ میں نہیں مانتا کہ وہ کالے ٹونے یہ وہ سارے کے سارے جو بھی کوئی کر رہا تھا اس کے پلے کچھ نہیں تھا، تو کوئی فیض حمید اس کو چلا رہا ہو یا کوئی بشرا بی بی چلا رہی ہو، میں تو سمجھوں گا کہ کچھ پلے نہیں تھا تو وہ فوت ہو گئے، ان کے دوست تھے نعیم، تو نعیم چلا رہے ہوں، مجھے پھر یہ بھی آتا ہے کہ بزدار ان کو چلا رہے ہوں۔ مطلب پھر بات تو یہ ہے کہ کس نے منع کیا تھا بھائی؟ میں نے اس کے کلپ دیکھے پیچھے کہ مجھے باجوہ کہتے تھے کہ اس کو بازار کو ہٹا دو، کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کی سوچ اپروچ جو ہے بڑی محدود ہے، تو اس لیے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں 22 سال سٹرگل کرتا رہا ہوں تو میں نے بڑے سوچ کے بزدار کو لگایا ہے، تو پھر 22 سال کی سٹرگل آپ کو بزدار کی شکل میں نظر تو آ گئی، وہی وہ مرکز میں کر رہے تھے۔ سر 2024 جب آیا،
ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو وطن واپس لے کے آیا گیا، اور پھر مینار پاکستان میں جب انہوں نے کبوتر اڑائے اور پھر لوگوں کے ایک جم غفیر تھا، میں خود وہاں موجود تھا، رپورٹنگ کر رہا تھا، میں نے دیکھا تھا عوام وہاں کیسے اپنے میاں نواز شریف کو دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنوانے کے لیے لایا گیا تھا؟ اور اگر بلایا گیا تھا تو انہیں وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا؟ ہوا کیا؟ معاملہ کیا ہوا؟ چہرہ تو میاں نواز شریف کا تھا، اور بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ دیکھیں خاور، بات سیدھی سی ہے کہ میں بیفور الیکشن 2024 کے کہتا تھا کہ سہولت کاری عمران خان کی ہو رہی ہے۔ 2024 کے انتخابات میں سہولت کاری 2024 سے پہلے آپ یہ کہتے پہلے کہہ رہا تھا، اور پھر آپ نے 21 اکتوبر 2023 کو دیکھا مینار پاکستان جس کا آپ ذکر کر رہے جی ہیں، بالکل، کہ ایک جمع غفیر سمندر تھا انسانی، پورے لاہور کی روڈ چوک تھیں، موٹر وے چوک تھا، رنگ روڈ چوک تھی، تو وہ لوگوں سے تھی نا، تو لوگوں کو توقعات اسی لیڈر سے تھی نا۔ کوئی ان کو ہانک کے تو تھوڑی لے کے آیا تھا، کوئی وسائل سرکاری سے تھوڑی ان کو لے کے آیا تھا، جو الزامات جلسوں پہ عام طور پہ لگتے ہیں، خاص طور پر نواز شریف کے جلسوں کے حوالے سے۔ حالانکہ خیبر پختونخوا صوبے کے سارے وسائل 2013 سے خرچ ہونے شروع ہوئے اور آج تک خرچ ہو رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا ہو یا دوسرے ٹرانسپورٹ کا یا جلسے جلوسوں کے حوالے سے۔ تو نواز شریف کا تو ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آئی، مگر وہ سہولت کاری تھی۔ مجھے یہ کوئی بتائے کہ کے پی کے کا صوبہ اس طرح جیت کے یا اس طرح نتائج بنا کے، مجھے تو بڑا کلیئر ہے کہ 8 فروری 2024 کا دن خیبر پختونخوا میں جو 5 بجے شام کو پولنگ اسٹیشنوں پہ مسلح لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور مجھے بڑا کلیئر ہے کہ جب ریٹرننگ افسر جو تھے جنہوں نے نتیجہ اناؤنس کرنا تھا، وہ ان کو گن پوائنٹ پہ کس طرح نتیجے آئے بغیر اناؤنسمنٹ کروا دی گئی تھی، یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ اور پھر پک اینڈ چوز ہوا ہے، بہت سی جگہوں پہ ہوا ہے، اور یہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود مانا۔ اور ابھی یہ 2-4 دن پہلے NA 115 کے حوالے سے پی ٹی آئی کی اپنی قیادت جو ہے وہ کہہ رہی ہے یہاں کے جس کو فارم 47 دے کے جتوایا گیا کہ تو ٹاؤٹ ہے۔ جی سر، اقبال فریدی نے آپ کے سیاسی حریف خرم شہزاد ورک کو کہا کہ جی ٹاؤٹ ہو، انگلی نیچے کرو، انگلی نیچے کرو، ٹاؤٹ ہو، ٹاؤٹ ہو۔ میں نے وہ کیا واقعہ ہے؟ اور پھر سر یہ بھی مجھے بتائیے گا، یہ دونوں سوال ملا لیجئے کہ اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہیں اپنے حلقے میں سے، تو پھر 2024 آپ ہار کیسے گئے؟ دیکھیں، میں اپنی ہار جیت کا تو ذکر نہیں کروں گا کیونکہ میں بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، شہزاد اکبر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا کسی اور جماعت سے؟ آج بھی پی ٹی آئی سے ہیں۔ ان کا وی لاگ دیکھ لیں، وہ NA 115 کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ پھر آپ وہ سابق گورنر زبیر جو ہیں سندھ کے، وہ اس حلقے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ان کی دیگر لوگ پی ٹی آئی کے، یا آپ نے 2 دن پہلے کا جو واقعہ آپ نے ذکر کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے ویڈیو دیکھی تو میں کہا میں یہ میاں صاحب سے یہ سوال لازمی کروں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یار میری قربانی سے اگر سسٹم مضبوط ہوتا ہے، میری قربانی سے اگر معیشت پاکستان کی بہتر ہو جائے، اگر آئین قانون کی بالادستی آ جائے، مجھے مائنس کرنے سے تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی۔ مجھے کوئی دکھ درد نہیں ہے، مجھے کوئی اس کا اظہار نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم لوگ تو الیکشن لڑتے ہی اس لیے ہیں کہ یار چلو ہماری وجہ سے اگر کوئی لوگوں کو ریلیف مل جائے، شہر کو کوئی ڈیولپمنٹ مل جائے، یا ہمارے کسی رول سے ریاست کو فائدہ مل جائے، قوم کو کوئی فائدہ مل جائے، تو ہم نے سب کچھ پا لیا۔ تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ
دیکھیں کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی رائے کے برعکس اکثریتی رائے کو بدلیں گے تو کبھی فائدہ ریاست کو نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اور کبھی آپ کسی کی سہولت کاری کریں گے، آپ کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، ریاست کو نقصان ہوگا۔ اور اسی طرح یہ میں کہوں گا کہ بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا اداروں کے، آج کے اداروں کے ترجمان جو ہیں وہ حقائق لوگوں کو بیان کریں۔ آپ لوگ حقائق سننا چاہتے ہیں، اور میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ کہ جب ہم لوگ 2018 کے وہ RTS بند کرنے کے زخمی تھے یا متاثر تھے تو ہم کہا کرتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے سب کو۔ ہم نے 2018 سے 2022 تک 24 تک کہا یہ بات، آج کوئی اور کہہ رہا ہے، تو میں ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہی پھر لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ آپ اداروں کے لوگوں نے جب اس کو ازدہا بنا دیا ریاستی وسائل سے، سرکاری وسائل سے، تو پھر آپ نے ایک شخص کو، طاقتور عوامی طاقت رکھنے والے شخص کو، مقبول شخص کو 12-13 سال ذہن سازی لوگوں کی کر کے اس کو چور ڈاکو بنا کے نیچے لے آئے، تو پھر یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ سرکاری وسائل سے جو غلط کیا اس کو بھی نیچے لے کے آئے، اور جس کو غلط قرار دلوایا سرکاری وسائل سے اس کی بھی حقیقت لوگوں کو بتائی جائے کہ ہم نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو چور ڈاکو کہا تھا، حقائق یہ نہیں ہے۔ تو کل آپ مقبولیت دونوں کی دیکھ لیں کہ کون مقبول ہوتا ہے۔ میرے صاحب لاسٹ 2-3 کوشچنز ہیں۔ میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، اور ایز اے پولیٹیکل سائنس کا، ایز اے پولیٹیکل سیاست کا اسٹوڈنٹ، ایز اے جرنلزم کا اسٹوڈنٹ میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی سیاستدان یا پولیٹیکل لیڈر جتنی دیر وہ جیل میں رہتا ہے اس کی پاپولیرٹی کا گراف، یا جلا وطن رہتا ہے اس کی پاپولیرٹی کا گراف لاوا کی شکل اختیار کرتا رہتا ہے، اور اس کی پاپولیرٹی کا گراف بڑھتا رہتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 5 بڑوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور انہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بات کرنی چاہیے، مفاہمت کرنی چاہیے، اور عمران خان کو اب جیل سے رہا کروانا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کتنی دیر کوئی جیل میں رہے یا زیادہ دیر جیل میں رہے تو وہ پاپولر ہوتا ہے۔ سیاستدان یا سیاسی ورکر کے بارے میں تو یہ سنا ہے اور یہ حقیقت ہے، مگر آپ ایک القادر ٹرسٹ کو لوٹنے والا، اداروں کو توڑنے والا، ریاست پہ حملہ کرنے والا، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہ مقبول ہوتا ہو، بلکہ اس کی سہولت کاری کی وجہ سے حقائق سامنے ابھی تک پورے لوگوں کے نہیں آئے۔ اگر پورے مہربانی کریں اداروں کے ترجمان، مختلف پریس کانفرنس تو ہوتی ہیں، مگر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ پچھلا جو کچھ ہوا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے، تو آپ کو نئی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر وہ چھپایا کیوں ہے؟ خدا جانے۔ ایک فیض امید کو پکڑنے سے کیا وہ سیاسی منصوبہ سارا اوپن ہو گیا، یا وہ جو ادارے کے اندر بغاوت کروانے کی منصوبہ بندی تھی وہ عیاں ہو گئی، یا ان کو سزا مل گئی؟ نہیں۔ آپ ادارے کے اندر جو بغاوت کروا رہے تھے، یا اداروں کے اندر جو بغاوت کرنے کی منصوبہ بندی آپ کی تھی کہ یہ بندہ پھر اگلے 10 سال پریزیڈنٹ ہوگا، یہ بندہ 20 سال کے لیے پرائم منسٹر ہوگا، یہ چیف ہوگا، یہ وہ، مطلب ساروں بندوں نے بندر بانٹ اپنی کر لی ہوئی تھی۔ آپ ایک بندے کو پکڑا ہے، باقیوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ پکڑے جسٹس ثاقب نثار کو، آپ پکڑے جسٹس بندیال کو جو گڈ ٹو سی یو کہنے والے تھے، کیا اس وقت 9 مئی ہو چکا نہیں تھا؟ بالکل۔ کیوں کہا تھا گڈ ٹو سی یو؟ تو پھر آج اس کو لے کے آئے نا کہ ریاست کو توڑنے والے، ریاست کے خلاف ریاستی اداروں کے اندر بغاوت کروانے والے کو آپ گڈ ٹو سی یو کہہ رہے ہو، مطلب یہ کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ اور آج بھی
جو آپ کو سوال کرنے کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے کہ مقبول کون ہے غیر مقبول کون ہے، اسی وجہ سے ہے کہ اداروں کے ترجمان کھل کے بتا نہیں رہے۔ 9 مئی کے بعد تو سب کو سامنے آ گیا کہ کس طرح کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا۔ ابھی بھی ضرورت ہے اداروں کو مزید کچھ نہیں سامنے آیا، کچھ نہیں سامنے آیا۔ اس کی وجہ، جب آپ گناہ گار کو پریس کانفرنس کرنے پہ چھوڑ دیں گے، آپ اس کو یہ پریس کانفرنس کرنے پہ چھوڑ دیں کہ میرا آج سے اس بندے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور جو بے گناہ ہے وہ اندر ہو، تو پھر لوگ کون ہے بے گناہ؟ میں ایک عام ورکر کی بات کرتا ہوں، میں جو مین ان کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بے گناہ نہیں ہے، مگر ان میں سے بھی ایک بے گناہ بڑے ناموں میں سے ایک ہے شاہ محمود قریشی۔ ایک حقیقت ہے شاہ محمود قریشی کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا وہ کراچی میں موجود تھا، وہ یہاں نہیں تھا، وہ اس کی مسز بیمار تھی، وہ اپنی مسز کے پاس موجود تھا، جو کہ شواہد بھی ملے ہیں۔ اس سے لوگوں کی کچھ ذہن کلیئر ہوا ہے کہ کوئی بے گناہ ہے تو اس کو بے گناہ کیا جا رہا ہے۔ مگر آپ مجھے یہ بتائیں اور کتنے لوگ تھے، اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس منصوبہ بندی میں، اس ذہن سازی میں اکیلا عمران خان یا جنرل فیض محیط تھے؟ نہیں، اور بھی تھے، اور عدلیہ کے اس وقت کی عدلیہ کے بھی بہت سے لوگ شامل تھے۔ اس وقت کوئی صحافی بھی جو بڑے تھے وہ بھی شامل تھے، سول بیوروکریسی سے بھی کئی لوگ سہولت کار تھے، سب کے نام لیں، ان پہ ہاتھ ڈالیں نا بھائی، اور بتائیں قوم کو کہ ان کا جی ایچ کیو پہ حملہ یا دیگر اداروں کی عمارتوں پہ حملے کا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ نہیں تھا صرف احتجاج کرنا، مقصد یہ تھا کہ نئی اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہے اس کو قبول نہ کرنا، اور اپنی پسند کے لوگ۔ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا تھا کہ کسی ادارے کے ہیڈ کو لگانا اور سڑکوں پہ احتجاج شروع ہو جائے؟ نہیں۔ کبھی ایسا آپ نے سنا تھا 75 سالوں میں کہ کسی ہیڈ کی اپوائنٹمنٹ کسی اپوزیشن لیڈر کی مرضی سے ہو رہی ہو، سڑکوں پہ باتیں کی جا رہی ہوں؟ بھائی یہ ایک قانونی، ایک حساس معاملہ ہوتا ہے، اور قانون کے مطابق اس کو طے ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک قانونی حکم آیا آرمی چیف کے حوالے سے، تو اس کو اسمبلی میں لایا گیا اس قانونی حکم کو دور کرنے کے لیے، جس پہ تمام جماعتوں نے ووٹ کیا، اور لوگوں نے کہا جی تمام جماعتوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی۔ نہیں، یہ بات یہ درست تھی کہ بھائی وہ قانونی حکم دور کرنے کے باوجود بھی اختیار پھر بھی اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس تھا، وہ چاہتا تو ایکسٹینشن دے دیتا، نہ چاہتا تو نہ دیتا، قانونی طور پہ اس کو یہ اختیار حاصل تھا۔ نہیں، ووٹ لوگوں کے ووٹ تو ووٹ صرف قانونی حکم دور کرنے کے لیے تھا، ووٹ کو یہ اسمبلی سے نہیں لیے گئے تھے کہ اس کو ایکسٹینشن دی جائے، اور نہ آج یہ قانون ہے۔ اور سر ایک لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب ایگزائل آیا اور میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا، تو مجھے ایک بڑے قریبی ساتھی نے بتایا کہ ان کے ڈاکٹر نے کہا کہ تو وہ واقعہ میں آپ سے سننا چاہوں گا آخر میں، اور مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ درست ہے کہ جب انہوں نے ایسے کر کے میاں نواز شریف کو اوپر ہاتھ رکھا تو وہ بالکل ہڈیاں ہی تھیں، بالکل گوشت تھا ہی نہیں، تو جب باہر گئے تو سر بتائیے گا کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ ان کی جان اتنی خطرے میں تھی اس لیے وہ خبر دیکھیں، نواز شریف جیسا بہادر، نڈر اور اپنی کمٹمنٹ پہ قائم رہنے والا میں نے 75 سالوں میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں، اور شاید نہیں دیکھے۔ اس بندے کو جیل کے اندر زہر دیا گیا، اس بندے کو مارنے کی کوشش کی گئی، مگر اس نے اپنی لب پہ کوئی یہ رونا دھونا نہیں کیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کی بیٹی کو اس کے سامنے جیل کے اندر گرفتار محض اس لیے کیا گیا کہ وہ اندر سے ٹوٹ جائے، مگر اس بندے نے حوصلہ کیا، اس بندے کو بار بار ٹارچر کیا گیا۔ اور میں نے اٹک قلعے کا بھی منظر دیکھا ہوا ہے،
جو نواز شریف کے ساتھ ہوا کرتا تھا. نواز شریف کو 3 بار نہیں 4 بار پاکستان کے اندر اذیت دی گئی اس کی پاکستان سے محبت، کمٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ اور پاکستان کو استحکام دینے کی پاداش میں، مگر اس نے کبھی ریاستی اداروں کو اندر بغاوت کروانے کی منصوبہ بندی نہیں کی. اس نے کبھی پاکستان کے خلاف لابنگ فرم ہائر نہیں کی. اس نے کبھی باہر کی قوتوں سے مدد نہیں مانگی کہ ان اداروں کو توڑ دو یا ان کے خلاف میری مدد کرو تاکہ میں دوبارہ برسر اقتدار آؤں. یہ کبھی اس نے خواہش نہیں کی. یہ ہے نواز شریف. اور ایک وہ ہے عمران خان جو لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت سے ہٹا اور آج تک اس کو وہ دکھ نہیں جا رہا. مگر نواز شریف کو بار بار غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، اذیت دی گئی، تشدد کیا گیا، مگر اس نے کبھی بھی وہ نہیں کیا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز میں ینگ قیادت ہے اور مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب ہیں. آپ مریم نواز صاحبہ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ آپ ایک سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. اور سر آخر میں مجھے یہ بتاتے چلے جائیے گا اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھی اور میاں نواز شریف صاحب کے دوست کیوں نالاں ہیں اس وقت گورنمنٹ سے، حکومت سے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نالا نہیں ہے. جو سیاسی ایک 40 سال 50 سال سے نواز شریف کے ساتھ لوگ چلتے آ رہے ہیں، انہی سے سیکھتے آ رہے ہیں، تو وہ یقیناً کچھ باتوں پہ اختلاف رائے رکھتے ہیں کہ طریقہ کار سے کہ اس طرح نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. مگر کوئی اختلاف نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی ناراض ہے یا نالاں ہے حکومت وقت سے. یقیناً آپ کی رائے طریقہ کار میں اور ہو سکتی ہے، میری رائے اور ہو سکتی ہے. یہ جماعتوں کے اندر ہمیشہ ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے. مریم نواز صاحبہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مشورہ تو ماشاءاللہ وہ خود سارے پروسیس سے گزری ہوئی ہیں. بار بار ان کی والد صاحب کی حکومت ختم ہوتی رہی، وہ بھی اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی سب کچھ دیکھتی اور انالیسس کرتی آئی ہیں. تو آج خود بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان کے گھر کے اندر 2 شخصیات کو سی ایم شپ ملی اور 2 3 دفعہ ملی، تو 5ویں 6ٹھی دفعہ ان کے گھر کے اندر سی ایم شپ ہے. تو ان سے بڑا تجربہ یا ان کو سیکھنے سکھانے سے تو بات آگے نکل گئی ہے اور بہت اچھا ڈیلیور بھی کر رہی ہیں وہ. سر آپ کو نہیں لگتا سی ایم شپ کا جو حقدار ہے وہ پارٹی میں سے کسی سینئر قیادت کو اور بھی کسی سینئر قیادت کو ہونا چاہیے بجائے یہ کہ بچوں میں سے؟ ہاں، آپ ان کو بچہ نہ کہیں. نہیں بچوں مطلب اولاد میں سے کیا؟ اولاد بھی دیکھو، میری بات سنو. بات یہ ہوتی ہے کہ نواز شریف نے مرکز میں جب ان کو ہٹایا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنایا. اس وقت بھی تو ان کے گھر کے اندر موجود تھے ایم این اے، مگر نہیں بنایا. آپ کو پھر پرائم منسٹر سی ایم شپ کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 اکثریت بھی ہمارے پاس تھی، مگر ان کو غلام حیدر وانی کو چیف منسٹر پنجاب کے اندر ہی بنایا گیا. تو یہ کوئی بات اور نہ ملے تو اس طرح کی بات کر دی جاتی ہے. انہوں نے جب ضرورت سمجھی ہے اور جب جماعت نے جو رائے دی ہے اکثریتی، نواز شریف نے ہمیشہ اس کو کنسیڈر بھی کیا ہے اور مانا بھی ہے. تو اکثریت کا فیصلہ تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کر دیا. سر تھینک یو سو مچ. میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شیخو پورہ کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں اور سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے میاں جاوید لطیف صاحب. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.